والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہنشین کا جلوہ افروز محترم المقام مولانا سید نذیر الدین صاحب قادری چشتی اور محترم المقام مولانا سید شاہ علی پیران صاحب وہ دیگر معزز علماء کرام مشائخین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں چونکہ موقع ملا ہے تعزیتی چند کلمات اس عظیم شخصیت کے بارے میں پیش کرنا چاہوں گا جن کا چند ماہ قبل انتقال ہوا ہے، اور پچھلی مرتبہ حضرت نے مجھے مدعو کیا تھا اور ماشاءاللہ مولانا سید شاہ روح اللہ حسینی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنے قرب و جیوار میں مقام عطا فرمائے. بزرگان دین کا سایہ جیسے یہاں ان پر قائم تھا، آخرت میں برزخ میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ ان کے اجداد کا سایہ سلامت رکھے. حاضرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ایک عظیم و بے مثال اللہ تعالیٰ کے محبوب ولی حضرت سید معصوم پیر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر یہ محفل سجائی گئی ہے. کل صندل مبارک تھا. حضرت کا نام گرامی جو انصاب کے بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے سید امین الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور عرفیت آپ کی معصوم پیر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. حضرت کے برادر محترم اور شیخ محترم حضرت سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک کرنول میں صاحب تشریف لا رہے ہیں. اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے عرس پاک میں حاضری دراصل ہماری جسمانی روحانی امراض کے ازالے کے لیے اور جسمانی روحانی ترقی کے لیے کی جاتی ہیں. بزرگان دین کے عرس کے موقع پر ان کے مزارات پر ہمارا حاضر ہونا ہمارے جسم کو صحت بھی دیتا ہے اور دل کو راحت بھی دیتا ہے، روح کو تزکیہ بھی دیتا ہے. ماشاءاللہ اس محفل میں ادونی شہر کے ائمہ کرام، علماء دین، حفاظ کرام، نامور شخصیتیں ماشاءاللہ موجود ہیں. بارک اللہ فیک. تو یہ بھی ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے، کیونکہ علماء دین اور حفاظ کرام کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ان کے سینے میں ہے. اور یہ بڑی فضیلت ہے کہ وہ قوم کی امامت کا کام کرتے ہیں. افضل ترین عبادت نماز جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، تو بندے کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے امام کے پیچھے آنا پڑتا ہے. تو ویسے ائمہ بھی ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں. تو غور کیا جا سکتا ہے کہ محفل کتنی بابرکت ہے. ایک تو اللہ کے محبوب ولی جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کر کے ان کے مولا سے ان کو ملا دیا تھا. آج تک بھی ماشاءاللہ ان کا فیضان ان کی اولاد کے سلسلے میں اور سلسلہ طریقت کے واسطے سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت قائم رکھے، باقی رکھے. بہرحال حاضرین، جیسا کہ ہمارے محترم مولانا نذیر الدین صاحب نے ایک عنوان دیا جائے تو مقرر کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ذہن پہ بار نہیں پڑتا کہ کیا بولوں کیا نہیں بولوں. ویسے عام طور پر اکثر علماء کرام اپنا عنوان خود منتخب کر کے آتے ہیں، مگر آپ نے ایک اچھا عنوان پیش کیا ہے ماشاءاللہ، میں اسی پہ گفتگو کروں گا. اہل سنت و جماعت کے دلائل، ان کے عقائد اور معمولات پر کیا ہیں. اب جیسے ہمارا ایک خاص عنوان ہے عرس پاک،
تو عرس کے موضوع پر ہمارے دلائل کیا ہیں؟ حاضرین، الحمدللہ ہم نے بچپن یہاں ادھونی میں گزارا ہے تقریباً 3 سال۔ حفظ کے دوران میں مدرسہ نظامیہ میں ہمارا حفظ ہوا، اور حضرت معصوم پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محبوب پیر رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی صحبت میں ان کے مزارات پر حاضری ہماری آج نئی نہیں ہے، بالکل بچپن سے ہے۔ ادھونی کی شاید کوئی درگاہ ہوگی کہ جن کے عرس میں ختم قرآن میں مدرسہ نظامیہ کے طلباء نہ جاتے ہوں۔ الحمدللہ ہر درگاہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے تب بھی نماز فجر کے بعد ختم قرآن زیارت کے دن مدرسہ نظامیہ کے طلباء پڑھتے ہیں۔ وہ شرف الحمدللہ مجھ کو بھی حاصل ہے حضرت کے دربار میں قرآن مجید کا ہدیہ پیش کرنے کا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، کرم ہے کہ یہاں اولیاء کرام کی صحبتوں میں ان کے مزارات پر حاضری دینے کی برکت ہے کہ جو آج ہم کو اس مقام تک پہنچائی ہے، چاہے وہ علمی بات ہو، عمل کی بات ہو، یا پھر اہل سنت و جماعت کی تائید کی بات ہو، جو بھی کیا جائے، زیادہ تر فیض میں الحمدللہ جو محسوس کرتا ہوں وہ حضرت اشرف المعاصر قطب الدوائر شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت سے الحمدللہ مجھ گناہگار کو بچپن سے انتہائی لگاؤ، اور حضرت کی بڑی عنایتیں میں دیکھا بھی ہوں، محسوس بھی کیا ہوں، قلب سے محسوس کیا ہوں، آنکھ سے دیکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قلب سے محسوس کیا ہوں۔ تو ویسے ہی حضرت معصوم پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور شہزادہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے کئی، حضرت گل حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اور مستان ولی رحمۃ اللہ علیہ، ادھونی کے تقریباً اولیاء کرام کے مزارات پر یہاں جب ہم حفظ کر رہے تھے تب حاضری کا بہت موقع ملا ہے، ان بزرگوں کا فیضان ہے جو بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو حاضرین کرام، عرس دراصل حدیث بخاری کا لفظ ہے، جو بخاری کے ایک حدیث شریف سے اس کو لیا گیا ہے۔ عرس کا لفظ اگر ہم اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی کتابوں میں تلاش کریں گے تو تقریباً 800 سال پرانا ہے، یہ لفظ تقریباً 800 سال پرانا ہے۔ دیکھیے، کچھ کام ہوتے ہیں، کام پہلے سے کیے جاتے تھے، نام بعد میں بدل جاتا ہے۔ تو ہم جو عرس کر رہے ہیں یہ کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، عرس نیا نہیں ہے، عرس کا نام نیا ہے، مگر اتنا نیا ہے کہ 800 سال پرانا ہے۔ نیا کا مطلب 2 سال 4 سال 40 سال پرانا نہیں ہے، تقریباً 800 سال پرانا۔ حضرت سیدی بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی گئی مشہور ترین کتاب ہے سیر محمدی، 1 سے زائد مرتبہ عرس کا نام اس میں ملے گا۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں فوائد الفواد، کئی مقامات پر عرس کا نام وہاں پر ملے گا۔ سالانہ اولیاء اللہ کے وصال کے دن جو اہتمام کیا جاتا ہے اس اہتمام کو عرس کہتے ہیں۔ اہتمام کس بات کا؟ لوگوں کا اجتماع، اہتمام ان بزرگوں کے دربار میں حاضری اور ان کی خدمت میں قرآن مجید کا ثواب پیش کرنا، پھر عود و بل پیش کرنا یا چادر پیش کرنا، اس طرح کے امور کے اہتمام کو ہمارے دین میں عرس کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ آج ہمارے معمولات دیکھ کر، اچھا اصل بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، شہر ادھونی پورے کرنول ڈسٹرکٹ میں خاص طور پر، بلکہ پورے آندھرا میں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا شہر ہے جو قدیم ہے، اس کی تاریخ تقریباً 900 سال پرانی ہے، تقریباً 900 سال پرانی، اس سے اور قدیم ہے، مگر 900 سال سے تو اس کی تاریخ موجود ہے۔ تو یہ شہر پورے آندھرا بلکہ کرنول ڈسٹرکٹ میں سنیت کے گڑھ کے نام سے مشہور تھا۔ سارے علاقے بدل گئے تھے مگر ادھونی نہیں بدلا تھا۔ اب ادھونی کو بدلنے میں پچھلے 10 سال لگے، پچھلے 10-12 سال سے پہلے ادھونی ویسے ہی تھا جیسے پرانا تھا، اس کو بدلنے کے لیے ابھی پچھلے 10 سال 12 سال لگے، ورنہ یہاں پر کوئی ایسی بدعقیدگیاں نہیں تھی۔ اگر بدعقیدہ لوگ تھے تو وہ اپنی گلی میں رہتے تھے،
لیکن آج سر چڑھ کے بول رہے ہیں، گلی گلی پھیل گئے، خاص طور پر نوجوان طبقہ اہل سنت و جماعت کے نام سے بیزار ہو چکا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر ہم کو نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حضرات دانشور ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کا کام بنتا ہے کہ یہ ہماری قوم کے نوجوان ہمارے طریقے سے متنفر کیوں ہیں، بنیاد کیا ہے اس کی، اس پر غور کریں۔ اگر وہ غور کریں گے تو اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کو جب تک کہ مرض کیا ہے معلوم نہ ہو دوا نہیں دے سکتا، دے تو دوا کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حفاظ ہیں، علماء ہیں، ائمہ اکرام ہیں، مشائخ نظام ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم میں دین میں کون سا مرض آیا ہے اور وہ مرض کی وجہ کیا ہے۔ تو پہلے مرض جب معلوم ہو جائے، پرہیز سب سے پہلا کام ہے، دوا اس کے بعد کا کام۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور ہماری قوم ہم سے متنفر، بیٹا باپ سے متنفر، بیٹا باپ پہ فتوے لگا رہا ہے، میرا ابا بدعتی، میرا ابا مشرک، وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اتنی بڑی نالج اس کو کہاں سے ملی کہ باپ کو ہی غلط کہہ دے رہا ہے، اور کیوں ملی؟ تو حاضرین اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر اس پہ ہم غور کریں گے تو تفصیلات بہت ساری ہیں، میں بس 2 باتیں عرض کروں گا کہ وجوہات کیا ہیں۔ پہلی وجہ اہل سنت و جماعت میں کچھ ایسے لوگ بہروپیے آ گئے جو سنیوں کا لبادہ اوڑھ کر آئے، مگر کام ایسے کرے جو غیر کرتے ہیں۔ اہل سنت کا طریقہ نہیں تھا مگر وہ طریقہ اس میں گھسا دیے۔ وہ اگر کہیں گے تو ایسے رسم و رواج جس کو شریعت مطہرہ حرام مکروہ قرار دیتی ہے، میں نفس رسم و رواج کی بات نہیں کر رہا ہوں، رسم بھی درست ہے، رواج بھی جائز ہے، لیکن وہ رسم اور وہ رواج جو عین شریعت کے خلاف ہو، یا تو وہ حرام کے درجے میں ہو یا مکروہ کے درجے میں ہو یا پھر ناپسندیدہ کہلاتا ہو، شریعت کے مزاج کے خلاف ہو، ایسے کام اگر ہم میں جو پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری قوم ہم سے متنفر ہو گئی۔ تو اس پر مثال کے طور پر حاضرین ہمارے پاس آراس تو ہوتے ہیں، مگر جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، عرس، اکابر بزرگان دین کی سیرت اور ان کے ملفوظات آپ پڑھیں گے تو عرس کے نام پر ان کے پاس ناچ گانا، ڈھول تاشے باجے پٹاخے آپ کو کسی صورت میں نہیں ملے گی۔ عرس کے نام پر ان کو کیا ملے گا؟ ان کے پاس عرس کے نام پر ان کے پاس محفل سما ملے گی جو شریعت مطہرہ کے مطابق جائز ہے، ایسا کہ اس میں بھی بہت ساری اضافی چیزیں ہو چکی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو عین شریعت کے خلاف ہے۔ سما کا نام ملے گا، فاتحہ کا نام ملے گا، زیارت کا نام ملے گا۔ زیارت کا مطلب یہ تیسرے دن کرنے کا مراد نہیں ہے، بزرگوں کا مزار کی زیارت کرنا۔ فیض لینے دینے کا نام ملے گا، اور اولیاء اللہ بزرگان دین کی آپس میں ملاقات کا نام ملے گا، قرآن مجید کی تلاوت ملے گی، اس کو عرس کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم ہٹ گئے، اس لیے ہمارے بچے ہم سے دور ہو گئے، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو یا ہماری قوم کو بہکانے کا لوگوں کو موقع ملا، اور وہ انگلی دکھا دکھا کے بتا بتا کے بہکاتے ہیں۔ آج کل تو یوٹیوب ہے، ہمارے صاحب بول رہے تھے یوٹیوب کا مطلب تو ٹیوب ہے، جو پنکچر ہو جاتا ہے ٹیوب میں، تو مطلب اتنا خطرناک ہے کہ سوار کو بھی وہ سواری کے قابل نہیں رکھتا اگر پنکچر ہو جائے۔ تو ایسی چیز ہے، اس میں لوگ یہ جو جاہلانہ ہمارے پاس رسوم ہے، وہ رسوم لوگوں کو بتا کے بول رہے ہیں دیکھو سنی ایسا ہوتا، سنی ایسا ہوتا، سنی ایسا ہوتا، تو ان کو موقع مل رہا ہے، ہمارے پیٹ کے پھوڑے غیروں کو بتا رہے ہیں، وہ ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ پیٹ کا پھوڑا ہے، اپنی پیٹ کسی کو دکھتی نہیں، تو ہمارے پیٹ کے پھوڑے غیروں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس میں پیپ ہے، اس میں خون ہے، اس میں فلاں ہے، لوگ متنفر ہو رہے ہیں دیکھ کر۔ تو یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ بری صحبت اور تربیت کا نہ کرنا۔ ہمارے والدین اس زمانے میں
پچھلے بھی قریب 20 سال، تقریباً 20-25 سال سے یہ حال ہے کہ مسلمان قوم اپنی اولاد سے صرف یہ چاہتی کہ بیٹا اسکول میں پڑھو اور آپ کی پڑھائی ختم ہو گئی تو نوکری کرو، ہمارا گھر قبیلیوں کا ہے، 5 منزلہ بناؤ، ہمارے پاس سائیکل ہے، کار لو۔ اولاد سے ماں باپ کیا چاہ رہے ہیں؟ بس یہی چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں چاہ رہے۔ تو بچپن سے، اسی لیے اب ہمارے پاس ایک رواج ہے، لوگ بتا رہے ہیں بھی اپنا مقصد، اپنا ایم بنانا، تو بچوں سے پوچھنا تم کیا بنتے؟ میں ڈاکٹر بنتا ہوں، میں لنگور بنتا ہوں، میں فلاں بنتا ہوں، یہ سکھا رہے ہیں بچوں سے۔ بچوں کو بولتے آپ کیا بنتے؟ بچوں کو بتاتے بیٹا تم یہ بننا۔ ان سے کیا پوچھتے تم کیا بنتے؟ ان کو کیا معلوم کیا بننا ہے؟ ان کو تو بتانا ہے دیکھو بیٹا میں فلاں حضرت کا مرید ہوں، تم مرید بننا۔ میں 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، تم نماز پڑھنا۔ میرے کو سورہ کہف یاد ہے، ہر جمعہ پڑھتا ہوں، تم بھی یاد کرنا۔ یہ سکھانا بچوں کو۔ یہ سکھانے کے بجائے تم لنگور بنو، تم بندر بنو، تم ڈاکٹر بنو، یہ سکھانے سے کیا ملے گا؟ یہ تربیت ہمارے پاس سے ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے آج ہماری قوم ہم سے دور ہو گئی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ماں باپ عقیدے میں پختہ، اتنا مضبوط کہ ان کا بیٹا پکا وہابی۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ بچپن سے باپ بیٹے سے یہی امید رکھا تو کمانا تو کھلانا، تو بیٹا بھی سمجھا کہ بھائی میرا کام اتنا ہی ہے۔ اب جب اس کو دوسرے لوگ بولنے لگے تو بیٹے کو یہ سمجھ میں آیا میرا باپ غلط روش پہ تھا، غلط ہے۔ تو یہ ہم اپنے روش، اپنے طریقے سے ہٹ گئے، اس کی وجہ سے ہماری نسل خراب ہو رہی ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، عرس کس کو کہتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کے مشہور ترین حدیث پاک ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی مومن کا انتقال ہو جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں، وہ سوال کے جواب دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے گا۔ پتہ چلا فرشتوں کو معلوم ہے کہ یہ کیا جواب دینے والا ہے۔ جب فرشتے کو معلوم ہے کہ یہ مرنے والا کیا جواب دے گا، تو فرشتوں کے ساری کائنات کے سردار حبیب کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ معلوم نہ ہوگا کہ میرا کون سی امتی کیا جواب دے گا؟ جو لوگ بخاری پڑھتے ہیں وہ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہی یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے ہم جانتے تھے تو یہ جواب دے گا۔ تو مردہ کیا جواب دے گا فرشتہ جانتا ہے، تو مردہ کیا جواب دے گا نبی نہیں جانتے۔ اچھا فرشتہ کیا جواب دے گا، یہ جواب یہ بتا کون رہے ہیں؟ وہی نبی جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانتے۔ فرشتہ کیا جواب دے گا نبی یہ بھی جانتے ہیں، اور تم وہ حدیث پڑھ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں جانتے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اکثر لوگ بولتے تھے کہ عقل گھٹنوں میں آئے تو نہیں سمجھ میں آتا، تو ایسے لوگوں کی عقل ایسے گھٹنے میں رہتی، پڑھتے مگر سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے استاد محترم ہیں حضرت خطیب ذی شان مولانا سعید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، بے انتہا سادہ ترین شخصیت، اس وقت اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، میں مانتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے میں مانتا ہوں۔ تو حاضرین، حضرت فرماتے تھے کہ یہ لوگ جو بدعقیدہ لوگ ہیں بخاری پڑھتے ہیں تو جہاں جہاں عقیدت کی حدیث ہوتی، عقیدے کی حدیث ہوتی، شیطان ہاتھ رکھ دیتا، ان کو نظر نہیں آتا۔ وہ بخاری ساری پڑھ لیتے مگر وہ حدیث نہیں پڑھتے، یا وہ حدیث پڑھے تو اس کا معنی مطلب نہیں سمجھ میں آتا۔ مطلب شیطان ایسا بھی بہکاتا، عالموں کو شیطان کیسا بہکاتا، ایسا بہکاتا، جو بات حقیقت کی ہے وہ نہیں بتاتا، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال حاضرین، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے اس جواب دینے والے سے کہتے ہیں کہ تو آرام کر، کنومت العروس، نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ کیوں کہا جا رہا ہے دلہن کی طرح سو جا؟ اس کے بارے میں بڑے بڑے اکابر شارحین، صحیح بخاری کے شارحین علامہ قسطلانی، علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، بڑے بڑے اکابر حضرات نے شارحین نے لکھا ہے کہ
بندہ جب قبر میں کامیاب ہو جاتا ہے جواب دے کر، اتنا خوش رہتا ہے جیسا کہ دلہن اور دولہا اپنی شادی کے رات میں خوش ہوتے ہیں، اور اتنا بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ان کو کسی اور بات کی فکر نہیں ہوتی۔ تو دلہن کی طرح سو جا کا مطلب، گھر میں جب تک بچی تھی ماں روزانہ اٹھاتی تھی، بیٹا اٹھو، ایسا سوتے رہیں گے تو سسرال میں جا کے کیا کام کریں گے؟ تو مگر دلہن جب رات میں سو جاتی ہے تو اگلے دن اسے کوئی اٹھاتا نہیں، خود جب تک نہ اٹھے، مطلب بے فکر ہو کے سو جا۔ ایک مثال سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما اعطیت جوامع الکلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ کیا مطلب جوامع الکلم کا؟ کوزے میں سمندر سما دیا گیا، سارا سمندر کوزے میں آیا، اور جب بہایا جا رہا ہے تو بس بہتے رہا ہے، ختم سمندر نہیں ہوتا مگر ہے کوزے میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ایسے ہوتے ہیں، لفظ مختصر، اس کی تشریح، اس کے معنی اگر بیان کریں گے تو ایک عالم اپنے انداز میں کرے گا، ایک عارف اپنے انداز میں کرے گا، اور ایک ڈاکٹر پڑھے گا تو وہ اپنے انداز میں کرے گا، فلسفی پڑھے گا تو اپنے انداز میں کرے گا۔ دنیا میں جتنے علوم وہ ایک لفظ میں سارے علوم ہوتے ہیں، ان کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہیں گے کہ تو سو جا جیسے کہ دلہن سو جاتی ہے۔ تو حاضرین، اب یہ بات ظاہر ہے کس سے کہیں گے؟ عام آدمی سے بھی کہیں گے تو بڑی فضیلت کی بات ہے، جب عام مومن جو جواب دیتا ہے اس سے فرشتے کہیں گے کہ بے فکر ہو کے سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے، تو کیا اللہ والے خدا کے محبوب بندے جنہوں نے اپنی ساری زندگی رب کی رضا کے لیے گزاری، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ گزاری، ان کے ساتھ کیا فرشتے یہ بات نہیں کریں گے؟ تو جیسے دولہا شادی کے دن خوش ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے جانے کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو خوشی کو عربی میں عرس کہتے ہیں، دولہا کو عروس کہتے ہیں، دلہن کو عریس کہتے ہیں۔ تو عریس، عروس، عرس اسی سے بنایا گیا ایک لفظ، اور وہ عرس کے یعنی بزرگوں کے وصال کے دن وہ نام رکھا گیا، اس کا نام ہے عرس، جو صحیح بخاری شریف سے لیا گیا ہے۔ اگر عرس کا نام غلط ہے تو پھر صحیح بخاری میں جو کلمات آئے اس کو بھی آپ کو غلط کہنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو باضابطہ عربی لفظ ہے اور وہ بھی حدیث شریف سے لیا گیا ہے۔ یہ بہترین دلیل ہے صحیح بخاری شریف کی۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ خیر اس میں تو انتقال کیے ہوئے آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تو دلہن کی طرح سو جا، بے فکر ہو کے سو جا۔ اب ٹیڑے سوال کرنے والے ٹیڑے لوگ ہوتے ہیں، بے وقوف کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ تو ان بولے گا کہ تو مطلب جو انتقال کر گئے اللہ والے، ان کے وصال کا دن ہے، وہ لوگ دلہن ہوتے ہیں کیا جو آپ اس سے وہ لفظ لیے؟ تو اس نادان کو بولنا کہ میرے بھائی، کوئی آدمی آپ کے گلی میں، کوچے میں، محلے میں، دوستوں میں بہادر ہو تو لوگ بولتے شیر ہے شیر، تو شیر ہے بولے تو اس کا مطلب اس کو 2 سینگاں آ گئے، 2 دانتاں آ گئے، 4 پاؤں آ گئے، اور وہ بال نکل گئے، جس کو دیکھے پھاڑ کے کھائے گا، یہ مطلب ہے۔ کس لیے کہتے ہیں شیر ہے؟ جیسے شیر بہادر ہوتا ہے، یہ بھی بہادر ہے، شیر نڈر ہوتا ہے، یہ بھی نڈر ہے، شیر اپنا ٹارگٹ نشانہ پورا کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ ایسے بہت ساری وجوہات ہوتے ہیں، اس کو وجوہ تشبیہ کہتے ہیں۔ جاہل کو نہیں معلوم ہوتا، ان لوگوں میں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مشبہ کیا ہوتا ہے، مشبہ بھی کس کو کہتے ہیں، وجہ شبہ کیا ہوتی ہے، وجوہ تشبیہ کس میں پائے جاتے ہیں۔ بلاغت، علم بلاغت کے قاعدوں میں سے ہے یہ۔ تو نم کا نومت العروس، دراصل یہ ایک تشبیہ ہے، یعنی اللہ کے بندے کو ایک کوئی عورت یا خاتون یا دلہن نہیں بنایا گیا، دلہن جیسے بے فکر اور خوش ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے بندے سے کہتے ہیں کہ تو بھی بے فکر ہو جا، اب تجھے کوئی آ کے اٹھائے گا نہیں، تو آرام سے سو جا، اب تیرے لیے کوئی فکر نہیں ہے کہ دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی، تیرے لیے جنت کی راحتیں ہیں، آرام سے سو جا۔ تو یہ تشبیہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ تو دونوں مثالیں میں نے آپ کو دی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، مشبہ بھی، وجوہ تشبیہ، وجہ شبہ، ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر سن لیے ہیں تو۔
اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر یہ جاہلوں کے لیے یہ بات اتنی ہے، جیسے کسی آدمی کو بہادری کی وجہ سے شیر کہتے ہیں تو وہ شیر نہیں بن جاتا، ایسے ہی انتقال کے دن بزرگان دین کے یوم وصال کو عرس کا نام رکھا جائے تو وہ شادی مطلب نہیں ہوتی، جیسے انسان دنیا میں شادی کرتا ہے، خوشی کا دن، خوشی کا موقع، خوشی کا وقت ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ بندہ خدا سے ملے یہ سب سے بڑی خوشی، اس سے بڑھ کے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز افضل ترین عبادت کو بندے اور خدا کے درمیان تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا۔ اب مثال کے طور پر آپ کو سمجھ لیجئے اپنے بیٹے سے بات کرنا ہے اور آپ کے بیٹے رہتے ہیں امریکہ میں، تو کیا کریں گے آپ؟ یہاں سے ٹکٹ لگا کے جائیں گے تو لمبا وقت ہوگا، فون ملائیں گے، گھمائیں گے، بات کر لیں گے۔ تو ایک چاہنے والے ایک باپ اور بیٹے کے درمیان میں تعلق کے لیے ایک واسطہ فون ہے، ایک کنیکشن ہے۔ تو بندے اور خدا کے درمیان جو سب سے بہترین تعلق کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز سب سے بہترین، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز، نماز میں سب سے بہترین رکن سجدہ، اور سجدے کی حالت میں بندہ خدا کے جتنا قریب ہوتا ہے کسی اور حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ تو رب سے تعلق جوڑنا ہے تو نماز پڑھنا ہے، رب کے قریب ہونا ہے تو سجدہ ہے۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سجدہ طویل کیا کرتے تھے، لمبا کیا کرتے تھے، پھر آپ کو خیال آتا تو قیام بھی طویل کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ قیام اتنا لمبا کرتے ہیں، سجدہ طویل کرتے، مگر خیال آتا پھر بدل جاتا تو قیام لمبا کرتے۔ تو پوچھا گیا کہ سجدہ سب سے افضل ترین عبادت ہے اور بندہ سجدے میں قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، آپ قیام لمبا کرتے ہیں۔ ایک رکعت میں ایک قرآن مجید پڑھتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ہر رات ایسا ہی عمل 40 سال تک کیے۔ تو لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں یقیناً سجدہ افضل ترین عبادت ہے، احناف کے پاس بھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سجدہ افضل عبادت ہے، قیام نہیں، لیکن احناف کے پاس سجدہ افضل عبادت ہے، قیام اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ سجدہ بندہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے مگر بات نہیں کرتا، اور قیام کی حالت میں بندہ اللہ سے بات نہیں کرتا ہے، تو اس قربت کا کیا فائدہ جس میں کلام نہ ہو؟ اس لیے امام اعظم قیام لمبا کرتے تھے، ایک رکعت میں ایک قرآن مجید پڑھتے تھے۔ تو حاضرین، جیسے زندہ لوگوں کے لیے نماز رب کی قربت کا ذریعہ ہے، وصال ہونے کے بعد اللہ والوں کے لیے موت اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ موت کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہو بڈھا سمجھ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں موت آگے، تو اتنا ڈرتے موت کے لیے، کیا ہو جاتا نہیں معلوم کیا۔ حاضرین، موت سے بہتر نعمت تو کچھ اور ہے ہی نہیں، موت سے بہتر تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ والوں کی موت وہ ہمارے جیسی موت نہیں ہوتی، عام بندوں کی موت الگ ہے، خدا کے نیک بندوں کی موت الگ ہے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت آپ کو کروں گا کیونکہ یہ عرس کے ضمن میں ہی ہے، یہاں بھی بولتے لوگ کچھ نہ کچھ بولتے ہیں۔ تو خیر، تو اللہ والوں کے رب کے قریب ہونے کا سب سے بہترین راستہ موت ہے، اور عام بندے موت کے بعد مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، اللہ والے موت کے بعد نعمت میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں، عربی زبان کا محاورہ ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے، ایک چاہنے والے کو دوسرے سے ملا دیتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے بندے اولیاء اللہ موت کے بعد اللہ سے مل جاتے ہیں، اس لیے وہ ان کی شادی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس لیے اس کا نام عرس رکھا گیا۔ تو حاضرین کرام، اب لوگ یہ کہیں گے موت تو بڑی مصیبت اور مشکل والی چیز ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آئے، اس کے بارے میں بھی یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، کیسی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کانٹی دار درخت کے اوپر ململ کا پتلا کپڑا پھیلا دیا جائے اور بڑی قوت کے ساتھ کھینچا جائے تو کپڑے کی دھجیاں اڑتی ہیں،
اس سے زیادہ شدت موت کے وقت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ آپ ایک مردے کو قبر سے اٹھائیں، اس سے پوچھا کہ کتنے سال پرانا ہے، اس نے کہا 90 سال پہلے انتقال ہوا تھا، تو فرمایا موت کیسی ہے؟